إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بزرگان من، قابل احترام میری ماؤں بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات بابرکات کے لیے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اس دار فانی کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، بعدہ لا تعداد بے شمار انگنت درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، جناب محمد عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے اندر ایک سورہ بقرہ کے نام سے معروف و مشہور ہیں، اسی سورہ بقرہ کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آج میں اپنے اس خطبہ جمعہ کا موضوع اسی 2 آیات کو بناتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ساتھ ہی اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرنے کی اور حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، دنیا کے اندر جتنے بھی بنے نوع انسان بسے ہوئے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر ایک کی تمنا، آرزو، ہر ایک کی ڈیزائر، ہر ایک کی خواہش کہ وہ دنیا کے اندر بھی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو، آخرت کے اندر بھی اسے کامیابی ملے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہم انسان اپنے آپ کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کامیابی کی طرف کیسے گامزن کر سکتے ہیں؟ ہماری کامیابی کن باتوں پر ہے؟ ہم اپنے آپ کو سکسیس کیسے کر سکتے ہیں؟ کون سے ایسے اعمال ہم انجام دیں کہ ہم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہم کامیابی سے ہمکنار ہو، کامیابی ہماری قدم بوس ہو؟ ایک اہم سوال ہے۔ عموماً بعض لوگوں کا خیال، بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ کامیابی دراصل دنیا و اخروی کامیابی انہی چیزوں پر منحصر ہے کہ انسان اپنے طے دنیا کے اندر بے شمار مال و دولت جمع کر لیں، اپنے بال بچوں کے تئیں ان کی عیش و عشرت کے لیے سامان مہیا کر لیں، اچھی پراپرٹی کے مالک ہو جائیں۔ دراصل یہی ہماری اولاد کی کامیابی ہے۔ اگر یہ سوچ ہمارے اندر ہے تو ہمیں یہ چیز جان لینی چاہیے کہ ہماری کامیابی، ہماری کامرانی اسی پر منحصر نہیں ہے کہ ہمارے پاس اچھے خاصے بلڈنگیں ہوں، ہم اچھے خاصے پراپرٹی کے مالک ہوں، یہی ہماری کامیابی ہے۔ تو پھر ہماری یہ سوچ، ہماری یہ فکر غلط ثابت ہوں گی۔ تو جب یہ چیزیں کامیابی کی، کامرانی کی راہ پر گامزن نہیں کر سکتی تو پھر آخر وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا عمل ہے جسے ہم کریں تو ہم کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آخر کامیابی کی طرف لے جانے والی وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا عمل ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر آپ غور کریں تو آپ کو 3 چیزیں ملیں گی جسے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اگر ان 3 چیزوں کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں داخل کر لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تو پھر دنیاوی و اخروی دونوں جہاں کی کامیابی ہمیں مل سکتی ہے۔ ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ آیت کریمہ سنیے اور اس کے بعد ان 3 چیزوں کو آیت کریمہ کے اندر تلاش کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ
ان اللہ مع الصابرین۔ حضرات، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور وہ چیز اللہ کا ذکر ہے، یعنی ذکر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاذکرونی، مجھے یاد کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو۔ اور یہی ذکر ہے اعمال میں سے سب سے اہم اعمال ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ذکر اللہ ہی تمام اعمال کی روح ہے، اور کوئی بھی اعمال اس وقت تک شمار نہیں کیے جا سکتے، یا وہ اعمال بالکل مکمل اعمال نہیں جس اعمال کے اندر ذکر اللہ موجود نہ ہو۔ ذکر اللہ کے علاوہ اعمال اسی طریقے سے ہیں کہ ایک انسان کے اندر سے روح ختم ہو جائے اور وہ انسان بے معنی اور بے فائدہ ہو جائے۔ تو ذکر اللہ بھی اعمالوں میں سب سے افضل اعمال ذکر اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، ذکر اللہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑا اعمال ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر اللہ تمام اعمالوں کا روح ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر اعمالکم، کیا تمہیں ایک ایسے اعمال نہ بتلاؤں؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایسا اعمال نہ بتلاؤں ازکا عند مالککم، جو سب سے زیادہ پاک ہوں، جو سب سے زیادہ افضل ہوں، جو سب سے زیادہ بہتر ہوں عند مالککم، تمہارے بادشاہ کے نزدیک، تمہارے مالک کے نزدیک، یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہو، سب سے اچھا ہو، من انفاق الذهب والورق، آپ کے سونے چاندی کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ، یعنی آپ کا وہ اعمال آپ کے سونے چاندی کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہوں۔ کیا ایسا اعمال کے بارے میں آپ کو خبر نہ دوں؟ یا آپ کے سامنے آپ کا دشمن ہو اور آپ اپنے دشمن سے لڑ رہے ہوں، آپ اپنے دشمن کے گردن اڑا رہے ہوں اور آپ کے دشمن آپ کے گردن اڑا رہے ہوں، ان اعمال سے بھی کہیں زیادہ وہ اعمال۔ صحابہ کرام نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ذکر اللہ، کہ وہ کون سا اعمال ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے جو تمام اعمالوں سے سب سے افضل اعمال ہے۔ اور ذکر اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ ذکر اللہ کے ثمرات کیا ہیں؟ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں ہمیں بینیفٹ کیا ملے گا، ان میں ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے،
اگر تم مجھے ذکر کرو گے، تم مجھے یاد کرو گے، فاذکرونی اذکرکم، تو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ ذکر اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں ذکر کرے گا، اور ذکر اللہ کا ایک اہم فائدہ، ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ذکر اللہ قربت الہی کا سب سے اہم ذریعہ ہے، سب سے اولا ذریعہ ہے۔ ہم ذکر اللہ کے ذریعے اللہ کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی معیت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حدیث قدسی ہیں، اللہ رب العالمین ذکر اللہ کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر بندہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، اپنے دلوں کے اندر یاد کرتا ہے، نفس کے اندر یاد کرتا ہوں، اور اگر بندہ مجھے ان کے محفلوں میں یاد کرتا ہے، ان کے مجالسوں میں یاد کرتا ہے، تو میں ان کو ان کے مجالس سے بہتر مجالس میں، پروگرام میں ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں۔ اور وہ محفل کس پر مشتمل ہوتا ہے؟ وہ فرشتوں پر۔ ہم اور آپ اللہ کے ذکر اگر محفلوں میں کرتے ہیں تو ہمارے محفلوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گنہگار بھی ہوتے ہیں، جو نیکوکار بھی ہوتے ہیں۔ گویا کہ ہماری محفلوں میں تمام قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جن محفلوں میں ہمیں یاد کرتا ہے وہ محفل پاکیزہ محفل ہوا کرتی ہے، ان محفلوں میں صرف نیکوکار ہوا کرتے ہیں، ایک محفلوں میں ہمیں یاد کرتا ہے۔ اسی طرح اسی روایت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر بندہ ہمارے طرف بڑھ کر آتا ہے تو میں ان کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر جاتا ہوں، اگر بندہ میرے طرف چل کر آتا ہے تو میں ان کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ فائدہ ہے ذکر اللہ کا۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب